بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ مملکت سعودی عرب ارض حرمین شریفین عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد کا مرکز ہے۔ روز اول سے جب مسلمانوں کے اتحاد اور اتفاق کے خاتمے کی بات کی جاتی ہے تو اس کے لیے ضروری سمجھا جاتا ہے کہ ارض حرمین شریفین کے خلاف سازشیں کی جائے، کیونکہ ارض حرمین شریفین جو ہے وہ امت کی وحدت کا مرکز ہے۔ مختلف فتنے مختلف دور میں ابھرتے رہے ہیں۔ ابھی سعودی عرب کی حکومت نے ایک ایسا فیصلہ کیا جس کو پورے عالم اسلام میں اور عالمی دنیا میں سراہا جا رہا ہے، اور وہ یہ ہے کہ حج کو منسوخ کرنے کی بجائے حج کو محدود کر دیا۔ پوری امت اس پر خوشی کا اظہار کر رہی ہے کہ کم از کم حج کے دن لبیک اللہم لبیک کی صدا عرفات کے میدان میں لگے گی، اور یہ ہزاروں لوگ جب بیت اللہ کا طواف کریں گے اور روضہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر حاضری دیں گے تو انشاءاللہ اس سے اللہ کی رحمت آئے گی۔ ان حالات میں بھی کچھ ذہنی بیمار لوگ اور قلبی بیمار لوگ اور استعمار کے اور عالم کفر کے اعلی کار ہندوستان میں بیٹھ کے یہ کوشش کر رہے ہیں کہ امت کو مزید تقسیم کیا جائے، ارض حرمین شریفین کے خلاف سازشوں کو تقویت دی جائے، اور سعودی عرب کی قیادت جو اس وقت پورے عالم اسلام کے لیے درد رکھنے والی قیادت ہے اس کو متنازع بنایا جائے۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے آج تک کشمیری مظلوم مسلمانوں کے لیے آواز بلند نہیں کی، لیکن ان کو فلسطینیوں کا بڑا درد ہے۔ فلسطین کے لیے کبھی ان کے ہاں سے عملی طور پر کوئی قدم نہیں اٹھایا گیا، اور فلسطین کی حکومت اور عوام کے لیے جو کچھ سعودی عرب کر رہا ہے اور جو موقف پاکستان اور سعودی عرب کا فلسطین کے مسئلے پر ہے وہ پوری دنیا کے سامنے واضح ہے۔ آج اگر دنیا کے اندر کوئی دو ملک ایسے ہیں کہ جن کا کسی بھی طرح سے فلسطین کے مسئلے پر موقف یکجا ہے اور ان کا اسرائیل سے کوئی رابطہ نہیں ہے تو وہ پاکستان اور سعودی عرب ہے۔ ہمیں فخر ہے کہ کوئی بھی کانفرنس ہو، کوئی بھی معاملہ ہو، الاقصی کو بند کرنے کا جو ناپاک قدم ہے اسرائیل کا، وہ ہو سب سے پہلی آواز خادم الحرمین الشریفین شاہ سلمان بن عبدالعزیز اور ان کے ولی عہد امیر محمد بن سلمان کی آتی ہے کہ یہ قبول نہیں ہے۔ آج جب اسرائیل جارحیت کر رہا ہے اور فلسطین کی باقی زمینوں پر قبضوں کا آغاز کر رہا ہے تو گزشتہ روز سعودی عرب کی مجلس وزراء نے جس انداز سے فلسطینیوں کی پشتبانی کرنے اور ان کے سر پہ ہاتھ رکھنے اور ان کا ساتھ دینے کا اعلان کیا ہے وہ قابل ستائش ہے اور سلام کے قابل ہے۔ اور ہندوستان میں بیٹھے یہ مجرم، ان کی زبان سے ایک لفظ نہیں نکلتا کہ یہ کشمیر کے لوگوں کے لیے بات کریں، جہاں پر کشمیریوں کی کو اقلیت میں بدلنے کے لیے ہندوؤں کو بسانے کی بات کی جا رہی ہے۔ ایک طرف اسرائیل فلسطینی زمینوں پہ قابض ہو رہا ہے اور دوسری طرف ہندوستان کی حکومت ہندوؤں کو مقبوضہ کشمیر کے اندر اتار رہی ہے، لیکن ان کی زبان سے بات نہیں ہوتی۔ ان کو کرونا کی وجہ سے سعودی عرب میں بند ہونے والی مسجدوں کا تو غم ہے، لیکن ان کو اپنی ناک کے نیچے اور اپنے پڑوس کے اندر جو کچھ ہندوستان میں مسلمانوں کے ساتھ ہو رہا ہے اس کے بارے میں ان کی زبان نہیں کھلتی ہے۔ ہندوستان کے اندر جو کچھ مسلمانوں کو
کے ساتھ کیا جا رہا ہے، مساجد کو گرایا جا رہا ہے اور تبلیغی مرکز بند کر دیے گئے ہیں اور علماء کو جیلوں میں ڈال دیا گیا ہے، ان کو وہ نظر نہیں آتا ہے، اس لیے کہ یہ ہندوستان کے اور اسلام دشمن قوتوں کے اعلی کار ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی وحدت کے مرکز مملکت سعودی عرب کو کمزور کیا جائے، اس کی قیادت کے خلاف پراپیگنڈا کیا جائے۔ لیکن میں انہیں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پوری امت مسلمہ سعودی عرب کی قیادت اور سعودی عرب کی حکومت اور سعودی عرب کی عوام کے ساتھ کھڑی ہے۔ ان کو شام کے مسلمانوں کا بڑا غم ہے، ان کو عراق کے مسلمانوں کا نام آتا ہے، ان کو یمن کا نام آتا ہے، لیکن ان کو یہ معلوم نہیں ہے کہ آج بھی شامیوں کے لیے سب سے بڑی امداد دینے والا ملک جو ہے وہ سعودی عرب ہے۔ عراق کے استحکام کے لیے، یمن کی عوام کو اس صورتحال سے نکالنے کے لیے جو کردار مملکت سعودی عرب اور عرب ممالک کر رہے ہیں وہ ساری دنیا کے سامنے ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اسرائیل اور ہندوستان مل کر عالم اسلام کی وحدت اور اتحاد پر حملہ آور ہیں، اور اس طرح کی آوازیں جو اسرائیل اور ہندوستان کی پشت پناہی سے سعودی عرب کے خلاف ہندوستان سے اٹھ رہی ہیں، ہمیں ان کا مقابلہ کرنا ہے۔ ایسے لوگ اور ان کے سرپرست صرف امت کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں۔ یہ سعودی عرب میں بند ہونے والی مساجد پہ بڑا چیخ رہے ہیں، یہ ہندوستان میں بند ہونے والی مساجد پہ کیوں نہیں بولتے؟ اور کرونا ایک وبا ہے، پوری دنیا نے کہا کہ اس وبا کی وجہ سے حج ملتوی ہونا چاہیے، لیکن سعودی عرب کی حکومت نے آگے بڑھ کے ایک قدم اٹھایا اور کہا کہ نہیں، ہم لبیک کی صدا کو بلند کریں گے اور اس کے لیے جو انتظامات ممکن ہیں وہ کیے جا رہے ہیں، جس پر ہم سعودی عرب کی حکومت کے شکریہ ادا کرتے ہیں۔ میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی امت مسلمہ کی وحدت اور اتحاد کے اس مرکز کو ہر شر سے محفوظ رکھے، اور انشاءاللہ جو بھی فتنہ مسلمانوں کی وحدت اور اتحاد کے خاتمے کے لیے آئے گا، جو بھی فتنہ ارض حرمین شریفین مملکت سعودی عرب کے خلاف اٹھے گا، اس فتنے کو روکنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، اور ہم اپنا اس میں کردار ادا کریں گے۔ انشاءاللہ حج بھی ہوگا، حرمین کے دروازے بھی کھلیں گے، الاقصی بھی ایک دن آزاد ہوگی، اور اس طرح کے فتنوں کا بھی خاتمہ ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالی اسلام اور مسلمانوں کی حفاظت فرمائے اور اس کرونا کی وبا سے پوری امت کو نجات عطا فرمائے۔